اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، یہ بھی قرآن کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جس کے دو نام ہیں۔ اس کا نام سورہ قتال بھی ہے۔ زمانہ نزول جو ہے یہ غزوہ بدر سے متصلاً قبل نازل ہوئی ہے، یعنی سورہ بقرہ ہی کا ضمیمہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ سورہ بقرہ ہے، اکثر وہ آیات جو نازل ہوئی ہیں ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر تک، ایک تو ان کا بڑا مجموعہ ہے جو 40 رکوعوں پر مشتمل ہے، وہ تو سورہ بقرہ ہے، لیکن اس کو علیحدہ رکھا گیا ہے، اگرچہ ہے اسی سلسلے کے اندر، اور اس کے علیحدہ رکھنے کا میں بیان کروں گا کہ سبب کیا ہے۔ تو گویا کہ اس کو ایک طرح سے سمجھیے کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ بقرہ کا ضمیمہ ہے، غزوہ بدر سے قبل نازل ہوئی۔ اور اس کا پس منظر کیا ہے کہ جب یہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اقدام کا عمل شروع کیا ہے، یعنی ایک تو 12 برس تک مکے میں تو حکم یہ تھا کہ ہاتھ بندے رکھو، ہاتھ رکے رکھو، نو ریٹیلیشن، ریونج کا کیا سوال، انتقام تو بہت دور کی بات ہے، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفنس، اپنے بچانے کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھانے۔ اگر خباب بن الارت سے کہا گیا کہ اتارے کپڑوں اتار دو، لیٹ جاؤ انگاروں کے اوپر لیٹ جاؤ۔ حضرت یاسر کو اور حضرت سمیہ کو اور حضرت عمار کو جو کچھ بھی ایذائیں دے رہا تھا ابو جہل، کسی مسلمان کو اجازت نہیں تھی کہ جا کر اس کا ہاتھ پکڑے، نہیں۔ یہ مرحلہ تھا پیسو ریزسٹنس کا۔ اب قتال کا دور شروع ہو گیا، لیکن یہ کہ جو منافقین تھے یا جن کے دلوں میں روگ تھا، جو اب اس جان جوکھوں میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ آخر لڑائی بھڑائی کا کیا فائدہ ہے، یہ تو کوئی صلح سے کام کرنا چاہیے۔ یا کوئی یہ بھی کہتا ہوگا کہ گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو زہر کائے کو دینا ہے، ہم اپنی دعوت و تبلیغ کے کام کو بس جاری رکھیں۔ اور یہ تو محمد نے، معاذ اللہ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، یہ محمد نے خود جو ہے مہم جوئی شروع کر دی ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کو چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، ان کے قافلوں کا تعاقب شروع کر دیا، ان کی جو ہے وہ گویا کہ لائف لائن کے اوپر ہاتھ ڈال دیا۔ تو یہ جو حقیقت اقدام تو کر رہے ہیں یہ خود، اور اس سے گویا کہ لڑائی بھڑائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو ان کے دلوں میں تو تھا روگ نفاق کا، کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ ہمارے ایمان کا یہ امتحان ہو جائے کہ ہم سے کہا جائے کہ نکلو اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر، لیکن وہ جو اس کی آڑ لے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑائی بھڑائی اور یہ جو ہے فساد، بلکہ صلح جوئی کے ساتھ معاملہ کرو۔ اور نوٹ کر لیجیے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ تو گویا کہ اس جو بھی ہو رہی تھی اس وقت، ان کی جو ذہن کی کیفیت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور یہ اسلوب کے اعتبار سے پورے قرآن میں منفرد ہے۔ بالکل ابرپٹلی شروع ہو رہی ہے، کوئی تمہید نہیں، کوئی حروف مقطعات نہیں، کوئی اللہ کی حمد، کوئی اور شے، کچھ نہیں، قرآن مجید کی عظمت کچھ نہیں، بلکہ الذین، اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے جو عام طور پر جملے کے شروع کے لیے عام اسلوب نہیں ہے۔ پھر یہ کہ وہ جو اسلوب ہوتا ہے آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ کی صفات کا، انہ عزیز الحکیم، وہ تو بڑا غفور ہے، رحیم ہے، اس طرح کی کوئی شے آپ کو یہاں نہیں ملے گی۔ اسلوب بالکل مختلف ہے، ہر آیت ابرپٹ شروع ہو رہی ہے، سورت بھی ابرپٹلی شروع ہوئی ہے اور ابرپٹلی ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہر آیت جو ہے شروع ہوتی ہے اور ابرپٹلی ختم ہو جاتی ہے، بغیر کسی اختتامی اللہ کے اسماء اور صفات کے حوالے کے۔ باقی اس میں اور سورہ جو اگلی سورت ہے سورہ فتح، اس میں کیا ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی انقلابی جد و جہد کا جو آخری مرحلہ تھا، یعنی قتال، آرم کانفلکٹ، اس سے متصلاً قبل یہ سورہ محمد نازل ہو رہی ہے، اور اس کا جو اختتام ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فتح آئی ہے اس کی تمہید ہے سورہ حدیبیہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو گویا کہ یہ دونوں اینڈ ہیں اس کے، جو آخری مرحلہ تھا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا، اس میں جو عام کانفلکٹ شروع ہو رہا ہے غزوہ بدر سے، اس سے قبل یہ صورت نازل ہوئی۔ اور جب آخری فتح ہونے والی ہے، اور وہ فتح مکہ کی ہوگی، لیکن اس سے قبل جو اللہ نے تمہیدی فتح دی ہے وہ فتح ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ صلح حدیبیہ جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ فتح کے اندر ہے۔ یہ ربط ہے ان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور خود بھی رکے، صدا یا سدو میں عرض کر چکا ہوں بار بار، رکنا بھی روکنا بھی، یہ فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے۔ جنہوں نے کفر کیا خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے، اللہ نے ان کی ساری جد و جہد کو ضائع کر دیا، اضل اعمالہم۔ ان کی ساری کوشش جو تھی اللہ کے دین کے راستے کو روکنے کی، حضور کی دعوت کو کے راستے کو روکنے کی،
سب جا چکی، ضائع ہو چکی، اکارت ہو چکی۔ اور اب یہ قافلہ جو ہے دعوت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم اور انقلاب نبوی کا، یہ اپنے منزل کی طرف بڑھے گا، وہ آخری درجے میں اب شامل ہونے والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو ایمان لائے اس شے پر جو نازل کی گئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وهو الحق، اور وہ حق ہے، من ربهم، ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے دور کر دیے، معاف کر دیے ان سے ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کو، ان کی کیفیت کو سنوار دیا، بنا دیا، ان کی سیرتیں، ان کے کردار۔ اب دیکھ لو یہ جب صحابہ کی جماعت جو ہے، ان کی سیرتیں دیکھو، ان کی شخصیتیں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کو نکھار کر ان بھٹیوں میں سے گزار کر کے جو مکے میں تھیں، جن میں سے کہ آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے نکل کر آئے ہیں، تو کندن ہو چکے ہیں، خالص زر خالص۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، لہذا وہ تو نتیجہ اس کا وہی نکلنا تھا کچھ نکل رہا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے پیروی کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔